لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ دو چیزوں میں جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں، دوسرے آرزوؤں اور امیدوں کے طویل ہونے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ دو چیزوں میں جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں، دوسرے آرزوؤں اور امیدوں کے طویل ہونے میں۔ پہلی حدیث شریف کے ذیل میں یہ مضمون تفصیل سے گزر چکا ہے کہ اصل دنیا جس کی برائی قرآن پاک اور احادیث وغیرہ میں بہت کثرت سے آئی ہے وہ مال کی محبت ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلہ کی ایک خاص چیز پر تنبیہ فرمائی ہے، جو تجربہ میں بھی بہت صحیح ثابت ہوئی کہ بڑھاپے میں دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور جتنا بھی مرنے کا زمانہ بڑھاپے کے لحاظ سے قریب آتا جاتا ہے اتنی ہی اولاد کی شادیوں کی امنگیں، اچھے اچھے مکانات تعمیر کرنے کا ولولہ، جائیداد کے بڑھانے کا جذبہ وغیرہ وغیرہ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی حالت میں آدمی کو اپنے نفس کی خاص طور سے نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ دونوں مرض ہیں جو بیان فرمائے۔ اگر جوانی میں اس کی اصلاح نہ کی تو پھر یہ بڑھاپے کے اندر پھر یہ دو مرض جان نہیں چھوڑتے۔ کیا ہیں وہ دو مرض؟ کہ ایک تو دنیا کی محبت اور دوسرے آرزوؤں اور امیدوں کا طویل ہونا۔ آرزویں، امیدیں، اس کا تعلق بھی دنیا کی محبت کے ساتھ ہے۔ اگر جوانی میں محنت کر کے اپنے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالی بے رغبتی پیدا نہیں ہوئی، اگر بے رغبتی پیدا ہو گئی تو بڑھاپے کے اندر یہ بے رغبتی اپنا نور، اپنا اثر دکھائے گی، اور جو اللہ کے تعلق اور خاص محبت کا مزہ بڑھاپے میں آئے گا وہ جوانی میں بھی نہیں تھا۔ جوانی میں محنت کی اور بڑھاپے میں اس کا ثمرہ پایا، لیکن اگر محنت کر کے ان دو چیزوں کو اپنے اندر سے نہیں نکالا، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں، ان دو چیزوں کو نہ نکالا جوانی میں، تو بڑھاپے کے اندر یہ دونوں چیزیں جوان رہتی ہیں حدیث کے مطابق۔ خود تو بوڑھا ہو گیا لیکن اندر جو چیز تھی وہ جوان رہی، پھر بڑھاپے میں محنت کرتا رہتا ہے اور پھر وہ یہ دو چیزیں نکلتی نہیں۔ اس لیے کہ ساری زندگی اس نے جو ہے مال کی محبت کے ساتھ گزاری ہے، لمبی لمبی امیدوں کے ساتھ گزاری ہے۔ اس لیے اب بڑھاپے کے اندر یہ دو چیزیں جان نہیں چھوڑتی۔ اس لیے 40 سال کی عمر کے بعد جب بندہ اپنی خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے تو شیطان اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ بچو اب تو مجھ سے بچ کر دکھا۔ اس لیے ایک غلط فہمی میں نہ رہے انسان کہ ہم بڑھاپے میں مسجد سنبھال لیں گے، ہم تہجد پڑھا کریں گے، بس ہم نے بڑھاپا ہو گیا، بس اب تو جو ہے ہم نے مسجد کے کام کرنے ہیں سارے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے تو ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا پھر اس کا نتیجہ؟ جوانی میں قرآن پاک نہیں سیکھا اور علم حاصل نہیں کیا، اب بڑھاپے کے اندر تو دماغ بھی کمزور ہو گیا، حافظہ بھی کمزور ہو گیا اور زبان بھی پک گئی۔ ایک بات کو پڑھ کے قرآن پاک جو ہے وہ یعنی بغیر تجوید کے، میں اسے کہا کرتا ہوں پنجابی میں پڑھتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی، کہتے ہیں کہ جی کتنے سپارے روز پڑھتے ہیں؟ 10 سپارے روز پڑھتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، ایک سورت تو پڑھ کے سنا دیں، ایک صحیح سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دیں۔ اب بڑھاپے کے اندر جب مشق کرے گا تو ہوگی نہیں، زبان کے اوپر ضاد نہیں نکلے گا، وہ تو جوانوں کے نہیں نکلتا۔ ضاد ولضالین پڑھتے ہیں، یا دال پڑھیں گے ولضالین پڑھیں گے، دونوں غلط۔ ضاد اور دال کے درمیان کا یہ حرف ہے۔ اب بڑھاپے کے اندر مشق کر کے دکھائیں نا ذرا، سواد نہیں نکالنا آئے گا، ہاں نہیں نکلتا۔ مسجد سنبھال لیں گے اور سمجھیں گے کہ قیامت کے دن اب بس بڑے درجات بلند ہو جائیں گے کہ اللہ پوچھے گا نہیں قرآن میرا کلام ساری زندگی تو نے کمائیوں میں لگایا ہے، نوکریاں کرتے رہا، تو افسر بنا رہا، تجارت کرتا رہا، تجھے یہی دھن تھی کہ بس میں کما لوں، مکان بنا لوں اور گاڑی میں لے لوں، بچوں کے میں شادیاں کر دوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں اور مولوی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ روزے بھی رکھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی پوچھا کہ میری نماز قبول ہوتی کہ نہیں؟ بس اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے،
قبول کرنے والا ہے، جیسی تیسی بھی پڑھ لو قبول، وہ پوچھے گا نہیں کہ میرا کلام ساری دنیا کی چیزیں سیکھتا تھا، میرا کلام کیوں نہیں سیکھا؟ اس سے ڈرتے نہیں۔ اس لیے مشائخ صوفیہ دلوں پر محنت کرتے ہیں، دلوں سے دنیا کی محبت نکالنے کی محنت کرتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں گھسانے کی محنت کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اور وہ آتی نہیں جب تک دل سے دنیا کی محبت نہ نکلے۔ اس لیے محنت کرنے کی عمر تو جوانی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دروازے کھلے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی جب توفیق مل گئی، اللہ نے توفیق دے دی، اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس توفیق کو صحیح استعمال کرنا چاہیے کہ میں قرآن بھی سیکھ لوں۔ بڑھاپے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بڑھاپے میں لوگوں نے حفظ شروع کیا، حفظ کر نہیں سکے، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو حفاظ میں اٹھائے گا، اور بعضوں نے تو بڑھاپے میں حفظ کر لیا، کیا کہنے جناب، ماشاءاللہ۔ تو یہ بات تو میں نے اس حدیث میں جو بات فرمائی نا، اس کی بیک گراؤنڈ میں نے بیان کیا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے ایسا، ورنہ بڑھاپا جو ہے، بڑھاپا کے ہر بال کے بدلے، ہر سفید بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتے ہیں۔ کس کے سفید بالوں؟ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، اس کے لیے ہے، اور ہم اس کو ہر ایک بڑھاپے پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ ساری جوانی ساری جانی داڑھی منڈانے میں گزاری ہے، اور اب داڑھی رکھ لی ہے، اور پہلے داڑھی رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی، اس لیے کہ ابھی معاشرہ جو ہے نا وہ بت ہے اس کا، ابھی تو معاشرے کو، رسومات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے نا، اس لیے ہمت نہیں ہوتی، ابھی اللہ کی بڑائی دل میں آئی نہیں، اس کی عظمت دل میں آئی نہیں کہ میں نے تو اس کے لیے کرنا ہے، وہ جس سے راضی ہوتا ہے میں نے وہ کرنا ہے، جس سے لوگ راضی ہوتے ہیں وہ اس کی طرف دھیان نہیں کرنا میں نے، لیکن اللہ کی طرف ابھی ہم نے دوڑ لگائی ہی نہیں، ابھی ہم دیوانے بنے ہی نہیں، اس لیے بڑھاپے میں بھی چھوٹی چھوٹی سی داڑھی رکھیں گے۔ ارے اب کیا تم نے شادی کرنی ہے؟ وہ تو شادی بھی کرنی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان نے وقت لگایا نا تبلیغ میں، داڑھی رکھ لی اس نے، وہ گھرانہ تھا بڑا ماڈرن گھرانہ، تو اس کو کہا کہ تیرا رشتہ نہیں ہوگا، ایک رشتہ آیا، یا رشتہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو داڑھی مڈائے پھر ہم لڑکی دیں گے، اس نے کہا یہ گردن کٹ سکتی ہے، داڑھی نہیں کٹ سکتی، ایسا رشتہ میں کرتا ہی نہیں جو داڑھی کو پسند نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پسند نہیں ہے۔ یہ بات کہاں چلی جاتی ہے، یہ کہاں پہنچتی ہے؟ علماء کرام تو کفر کا فتویٰ دینے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، ورنہ اس کے پیچھے سنت سے نفرت چھپی ہوئی ہے۔